کلپ نمبر 18۔ اس کلپ میں آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 53 تا 55 کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر قرآن، تعلیم القرآن سے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے تورات عطا کیا جانا، بنی اسرائیل کی بچڑا پرستی سے توبہ، بنی اسرائیل کا اعلانیہ دیدار الہی کا مطالبہ کرنا اور اس کا نتیجہ سنیں گے۔ آیت نمبر 53۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق و باطل میں فرق کرنا تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ فرمایا کہ یاد کرو جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات دی جو حق و باطل اور حلال و حرام میں فرق کرنے والی ہے، تاکہ اے بنی اسرائیل تم اس پر عمل کر کے سیدھی راہ پر چلتے رہو۔ اہم بات، یہاں فرقان سے کفر و ایمان میں فرق کرنے والے معجزات جیسے لکڑی کے عصا کا اژدہا بن جانا اور ہاتھوں کا روشن ہونا وغیرہ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ آیت نمبر 54۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، لہٰذا اب اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو، یوں کہ تم اپنے لوگوں کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں بچڑے کی پوجا کرنے والوں کی توبہ کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، لہٰذا اب اپنے اس رب کی بارگاہ میں توبہ کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور تمہاری توبہ کی صورت یہ ہے کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی وہ پوجا کرنے والوں کو قتل کر دیں اور مجرم راضی خوشی قتل ہو جائیں۔ تمہاری یہ توبہ تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ اس سے تم شرک کی نجاست سے پاک ہو جاؤ گے۔ یہ لوگ اس پر راضی ہو گئے اور صبح سے شام تک 70,000 افراد قتل کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے عرض کرنے پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ جو قتل ہو چکے وہ شہید ہیں اور جو باقی رہ گئے انہیں معاف کر دیا گیا۔ درس نمبر 1، مرتد کو قتل کر دینا حکمت و مصلحت کے عین مطابق ہے کہ اس سے فتنہ و فساد کے دروازے بند ہوتے ہیں، البتہ یہ سزا دینے کا اختیار صرف حاکم اسلام کو ہے، عام لوگ کسی مرتد کو قتل نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، مرتد کو قتل کرنا یوں ہی دیگر سنگین جرائم جیسے قتل اور بغاوت کی بنا پر قاتلوں اور باغیوں وغیرہ کا خاتمہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں بلکہ یہ انسانی حقوق کے تحفظ کا ضامن ہے۔ آیت نمبر 55۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا، اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں، تو تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تمہیں کڑک نے پکڑ لیا۔ یہاں آیت میں بیان کیا گیا واقعہ بعض مفسرین کے نزدیک اس وقت رونما ہوا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 افراد کو ساتھ لے کر تورات لینے کوہ طور پر گئے، اور تورات ملنے کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ یعنی کھلم کھلا دیکھے بغیر آپ کی اس بات پر ہرگز یقین نہ کریں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک اس وقت رونما ہوا جب بچڑے کی پوجا سے توبہ کرنے اور کفارے میں جانے دینے کے بعد بقیہ افراد میں سے 70 لوگ یا توبہ سے پہلے 70 لوگ کوہ طور پر حاضر ہوئے، وہاں کلام الہی سن کر یا بچڑا پوجنے کے کفارے میں قتل ہونے کا حکم سن کر انہوں نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام ہم اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ دیکھے بغیر تمہاری اس بات پر ہرگز یقین نہیں کریں گے کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے یا قتل ہونے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے آسمان سے ایک ہولناک آواز سنی جس کی ہیبت سے دیکھتے ہی دیکھتے سب ہلاک ہو گئے۔ بنی اسرائیل کا مطالبہ چونکہ سرکشی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بے اعتباری کی وجہ سے تھا، اسی لیے انہیں ہولناک آواز سے ہلاک کر دیا۔